حدیث نمبر 72۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت بلال نکلے اور اذان دی کہ حضور کے خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی نکال لائے، تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام حضور کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے اس پر گرے جا رہے ہیں۔ بخاری جلد 1 صفحہ 503۔ حدیث نمبر 73۔ جس کو حضور کا دھون مل گیا وہ اس کو بدن پر پھرا لیتا، اور جس کو نہیں ملا اس نے اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کی تری لے لی۔ مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم صفحہ 74۔ حدیث نمبر 74۔ حضرت عثمان ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک برتن میں پانی لے کر بھیجا، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اسے کوئی پریشانی یا بیماری ہوتی تو حضرت ام سلمہ حضور کا منہ مبارک بال نکال کر لاتی، اور وہ ان کے پاس ایک چاندی کی کپی میں رہتا تھا، پھر اسے پانی میں ڈال کر ہلایا جاتا اور وہ شخص اس پانی کو پیتا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اس برتن میں جھانکا تو مجھے چند سرخ رنگ کے بال دکھائی دیے۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب اللباس صفحہ 875۔ حدیث نمبر 75۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور کے کھانے کی دعوت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ گیا۔ اس نے آپ کی خدمت میں روٹی شوربہ جس میں لوکی تھی اور پکا ہوا گوشت حاضر کیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے چاروں طرف لوکی کے قطرے تلاش فرما کر کھا رہے ہیں، اور میں بھی اس دن سے لوکی کو پسند کرنے لگا۔ بخاری جلد 1 باب الخیاط صفحہ 281۔ حدیث نمبر 76۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کا نام اجوا تھا، وہ سب سے آگے چلتی تھی۔ ایک گنوار اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا اور آگے نکل گیا، تو یہ بات مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری، یہاں تک کہ حضور نے بھی صحابہ کرام کی اس ناگواری کو جان لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی پر یہ حق ہے کہ جب وہ دنیا میں کسی چیز کو بلند کرتا ہے تو پھر اسے نیچے بھی گراتا ہے۔ بخاری جلد 1 باب نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 402۔ حدیث نمبر 77۔ حضرت ثمامہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلیم اپنی گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیتی تھیں تو وہاں دوپہر میں آرام فرماتے۔ جب حضور تشریف لے جاتے تو وہ اپنے بستر سے آپ کے بال اور پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر لیتیں، پھر اسے خوشبو میں ملا لیتیں۔ حضرت ثمامہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے بیٹے حضور کے صحابی حضرت انس کا جب وصال ہوا تو انہوں نے مجھ کو وصیت فرمائی کہ وہی خوشبو میرے کفن میں لگائی جائے، اور ایسا ہی ہوا، یعنی وہی خوشبو ان کے کفن میں لگائی گئی۔ بخاری جلد 2 کتاب الاستئذان صفحہ 929۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ کھائے پیے روزے سے روزے ملا کر رکھنے سے منع فرمایا۔
تو ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اس طرح روزے رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 263، مسلم جلد 1 صفحہ 351۔ حدیث نمبر 79، حضرت علی سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا نہ آپ کے بعد۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 205، مشکوٰۃ صفحہ 517۔ حدیث نمبر 80، حضرت جابر سے مروی ہے کہ مسجد نبوی کی چھت جب کھجور کی شاخوں سے ڈالی ہوئی تھی تو خطبہ دیتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کے ایک ستون سے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے، تو میں نے سنا کہ اس کھجور کے ستون سے حضور کی جدائی میں اونٹنی کے بلبلانے کے جیسے آواز آ رہی ہے، یہاں تک کہ حضور نے اس کے قریب جا کر اس پر اپنا منہ مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ بخاری جلد 1 باب علامۃ النبوت صفحہ نمبر 504۔ حدیث نمبر 81، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وتر کی نماز بغیر پڑھے سو جاتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 504، مسلم جلد صفحہ 554۔ حدیث نمبر 82، حضرت کعب جنگ میں شرکت سے اپنے رہ جانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو سلام کیا اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ دمکنے لگتا جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور اس سے ہم آپ کی خوشی کو جان جاتے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 502۔ حدیث نمبر 83، حضرت برا ابن عازب سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی مانند چمکتا تھا؟ فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح۔ بخاری جلد 1 صفحہ 502۔ حدیث نمبر 84، یہی حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی چیز کو نہ دیکھا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 502۔ حدیث نمبر 85، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل نہ دیکھی، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہے۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 205۔ حدیث نمبر 86، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام کے روح اور جسم ابھی دونوں الگ الگ تھے، یعنی ان کے جسم میں روح ابھی آئی بھی نہ تھی۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 201، مشکوٰۃ صفحہ 513۔ حدیث نمبر 87، حضرت سلیم سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لاتے تھے تو ان کے گھر قیلولہ فرماتے تھے، دوپہر میں آرام فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تھا تو وہ حضور کا پسینہ جمع کر لیتی تھیں اور اس کو خوشبو میں ڈال لیتی تھیں، تو حضور نے فرمایا اے سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ ہے۔
جسے ہم خوشبو میں ڈال لیتے ہیں، اور یہ ہر خوشبو سے عمدہ خوشبو ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے بچوں کے لیے اس سے برکت کی امید رکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم ٹھیک کرتی ہو۔ مشکوٰۃ صفحہ 517۔ حدیث نمبر 88۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رنگ والے تھے۔ آپ کا پسینہ موتیوں کی طرح تھا، چلتے تو ایسا لگتا جیسے اتر رہے ہیں، اور آپ کی مبارک ہتھیلیاں موٹے اور باریک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھیں۔ مشک اور عنبر میں بھی میں نے حضور کی طرح مہک اور خوشبو نہ پائی۔ دلائل مسلم جلد 2 صفحہ 257، مشکوٰۃ صفحہ 516۔ حدیث نمبر 89۔ حضرت عمار بن یاسر کے پوتے حضرت ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے ربیعہ بنت معاوض بن افرا سے گزارش کی کہ حضور کی شان بیان کیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم سورج کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ مشکوٰۃ صفحہ 517۔ حدیث نمبر 90۔ حضرت جابر بن سمورہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں مکہ معظمہ میں اس پتھر کو خوب پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے قبل مجھ کو سلام کرتا تھا۔ مسلم 2 صفحہ 245۔